چند کے گزشتہ دنوں میں میری کہی ہوئی گزارشات ایسی نہیں تھیں کہ انہیں ذہن میں محفوظ رکھا جائے، لیکن آپ حضرات کے حافظے کے سلسلے میں اتنی بھی مایوسی کی بات نہیں کہ ایک دن کے وقفے سے وہ سلسلہ کلام بالکل ذہن سے محو ہو جائے بجائے تھا۔ میں بہرطور ظاہر ہے کہ اس وقفے سے چاہوں تو یہ فائدہ اٹھا لوں کہ کسی اور سلسلے میں کوئی بات آپ سے ہو جائے، لیکن میرے خیال میں جو بات جاری تھی اسے کم از کم اپنے منطقی انجام تک پہنچ جانا چاہیے۔ وقت آج نسبتاً کچھ کم ہے، تیزی سے گزرنے کی کوشش کروں گا۔ جو بات بنیادی تھی وہ یہ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو تا قیامت رہنا ہے، اور اس نبوت کا ایک تقاضا یہ تھا کہ جو معجزہ اس نبوت کی دلیل بن کے آئے وہ معجزہ کردار کا معجزہ ہو، کیونکہ لمحاتی معجزے کسی خاص وقت میں رونما ہونے والا واقعہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تو دلیل ہے، لیکن بعد میں چونکہ تاریخ ان معجزوں کو محفوظ نہیں رکھتی، تاریخ معجزوں کو اپنا موضوع ہی نہیں سمجھتی، چنانچہ وہ ہمارے لیے ایک قصے کہانی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ البتہ کردار وہ چیز ہے کہ اسے تاریخ محفوظ بھی رکھتی ہے، اور اس کے لیے مورخین کی شہادتیں ہر دور میں ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ شخصیت گزری تھی۔ شعبہ خواتین میں جو کردار معجزہ ہو سکتا ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ تھی کہ اس کردار کو تاریخی ہونا چاہیے۔ اگر وہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے تو ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتا، ہم اسے جانیں گے نہیں، آگاہ نہیں ہوں گے تو اس کی پیروی کیسے کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کردار کو جامع کردار ہونا چاہیے، یعنی عورت ہوتے ہوئے کم از کم وہ عورت پن کے جتنے شعبے ہیں اس میں خواتین کی نمائندگی کر سکے، ان کے لیے نمونہ بن سکے، اور اس کے لیے کم سے کم 3 حیثیتیں، کہ وہ بیٹی بھی ہو اور بیٹی کی حیثیت سے کردار اس کا ہمارے سامنے ہو، بیوی بھی ہو، وہ کردار بھی تاریخ کے ذریعے ہمارے سامنے ہو، اور ماں بھی ہو، اس حوالے سے بھی ہمارے سامنے اس کا کردار موجود ہو۔ اب یہ تو کم سے کم شرط تھی کہ وہ ایک مکمل جامع شخصیت ہو اور وہ شخصیت تاریخ میں محفوظ کی جا چکی ہو۔ اس معیار پر دنیا اسلام میں ہی کیا، یوں سمجھیے کہ پوری دنیا انسانیت میں واحد خاتون ہیں جناب سیدہ جن میں یہ تمام زندگی کے پہلو بھی موجود ہیں، اور پوری طرح سے آپ کے زندگی کے واقعات و حالات تاریخ میں بھی محفوظ ہیں۔ ہم نے آپ کے بیٹی ہونے کی حیثیت سے کردار کو بھی دیکھا، زوجہ ہونے کے اعتبار سے بھی آپ کے کردار کی عظمتوں کے بعد پہلو ہمارے سامنے آئے۔ اب آج آخری مرحلے میں ہم ذرا سے یہ بھی دیکھیں کہ ماں کی حیثیت سے آپ کا کردار کس اعتبار سے معجزہ ہے۔ ایک بنیادی بات جو شروع میں عرض کی گئی تھی وہ ہمیشہ پیش نظر رہے جناب سیدہ کے تذکرے میں کہ پوری زندگی صرف 18 سال کی ہے، اور اس 18 سال میں ان کو وہ تمام مراحل سے گزرنا ہے کہ انسانیت کی ہر بیٹی، ہر بیوی اور ہر ماں کو اپنی زندگی میں رہنمائی مل سکے آپ کے کردار سے۔ مختصر سے وقت میں یہ سب کچھ طے کرنا ہے۔ اب جب بیٹوں کی باری آئی، اولاد کی باری آئی،
تو یہ بات بھی ذہنوں میں رہے کہ اولاد جو ہے، اولاد کی پرورش کرنا، اولاد کو بڑا کر دینا اور اس کے اندر خوبیاں پیدا کر دینا، اگر غور کیجئے تو زندگی کے جو مقاصد ہیں، زندگی کے جو مقاصد ہیں، اس میں سب سے بڑا اولین مقصد اولاد کی پرورش کرنا ہے۔ یہ انسان جو دنیا میں آتا ہے تو اس کو جو جن مراحل سے گزرتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے جن انس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اس عبادت کی کیا صورت ہوگی، کیا تفصیلات ہوں گی، یہ شریعت بتائے گی، لیکن فطرت بھی کچھ بتاتی ہے کہ انسان کے سامنے کوئی گول ہے جسے وہ اچیو کرنا چاہتا ہے۔ اور جب فطرت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی پہلی کوشش تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی بقا چاہتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی جو انسان کی جتنی تگ و دو ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے، وہ صرف اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کو بچانا چاہتا ہے۔ یہ زندگی سے بے پناہ محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ وہ بچہ جو ابھی کسی تعلیم و تربیت سے آشنا نہیں ہے، ابھی وہ بولنا نہیں جانتا، چلنا پھرنا نہیں جانتا، ماں اس کو لے کے بیٹھی اور پانی کے ٹب میں اس کو چاہتی ہے ایک مرتبہ پانی میں ڈبو دے۔ جیسے ہی پانی اس کے جسم سے لگتا ہے، وہ اپنی پوری طاقت سے اپنے جسم کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ جہاں اس کی زندگی کو خطرہ محسوس ہوا، اس کو فکر ہو گئی کہ زندگی کو کیسے بچایا جائے۔ یہ فطرت کی تعلیم ہے۔ یہاں پر اسے کسی نے، استاد نے نہیں سکھایا، ماں باپ نے تربیت نہیں دی، یہ فطرت نے اس کے مزاج میں شامل کیا ہے کہ اپنی زندگی کو بچاؤ۔ لیکن اب یہ لاشعوری کہیے یا شعوری طور پر احساس کہیے کہ بہر طور انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس زندگی کو وہ بچا نہیں سکتا۔ اب جب زندگی نہ بچانے کا مرحلہ آیا، یا یہ بھی فطرت کا دیا ہوا سبق ہے کہ چاہے اپنی زندگی کے نہ بچنے کا احساس نہ ہو، موت کا تصور ذہن میں نہ ہو، پھر بھی زندگی کے بہترین دور میں اللہ نے انسان کے لیے سب سے بڑی طلب یہ رکھی کہ وہ ازدواجی زندگی شروع کرے اور اس کے بعد ایک نسل کو پیدا کرے۔ تو گویا اب مقصد ثانی جو انسان کا ہوا، پہلا کام تھا کہ اپنی زندگی بچے، اور اب دوسری تمنا جو زندگی میں ہے وہ زندگی کا ایک اور چراغ روشن کر جائے۔ یعنی گویا یہ فطرت کی طرف سے نظام رکھا گیا کہ تم اپنی ذات کو کمال کے مقام تک پہنچاؤ، اپنے اندر خوبیاں پیدا کرو، ہم نے جو تمہارے پوٹینشلز رکھے ہیں وہ پوٹینشلز کو ایکچوئل بنانے کی کوشش کرو، حقیقت میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ لیکن انسان جب اپنی زندگی میں ان مقاصد کو اچیو نہیں کر پاتا، اپنے آپ کو کامل نہیں بنا پاتا، تو اپنی خامیوں پر پردہ ڈالتے ہوئے، ان کو چھپاتے ہوئے اب چاہتا یہ ہے کہ اولاد میں وہ خامیاں نہ پیدا ہوں کہ جو خود اس کی ذات میں تھیں۔ اگر زندگی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، چاہے احباب جانتے ہوں، دوسرے لوگ اس سے واقف ہوں، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچے ہماری کسی کو کمزوری سے واقف نہ ہونے پائیں۔ یعنی تمنا یہ ہے کہ ہم کامل نہیں ہو سکے، ہم مقام کمال پہ نہیں پہنچ سکے، تو یہ اولاد مقام کمال پہ پہنچ جائے۔ اب اگر بچپن میں تربیت ہوتی ہے، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے، تو یہ کہہ کر کہ تمہیں اگلے گھر میں جانا ہے، تمہیں وہاں کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، اس لیے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو گھر کا ماحول اچھے سے اچھا ہو، ہر طرف امن و سکون ہو، میاں بیوی میں آپس میں محبت کے روابط ہوں۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ کوئی مقصود تو ہے نا، اور اس کا مقصود در حقیقت اگر غور کیجیے تو یہ ہے کہ یہ گھر کا ماحول اچھا اس لیے ہونا چاہیے کہ اس کے اندر پرورش پانے والا بچہ اچھا بن سکے، کامل بن سکے، اس لیے گھر کا ماحول اچھا رکھا جاتا ہے۔ تو گویا اب تک زندگی جس روش پہ چل رہی تھی، اسے جس منزل پہ پہنچنا تھا، وہ اولاد کی تربیت کا مرحلہ تھا۔ اور یہاں 2 لمحے کے لیے رک کے اگر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو اللہ نے ماؤں کو ممتا کی نعمت دی ہے، بچوں سے، اپنے بچوں سے بے پناہ لگاؤ دیا ہے، یہ لگاؤ ہے ہی اس لیے کہ قدرت چاہتی ہے کہ ماں کو موقع دیا جائے کہ بچے کی تربیت کرے۔ تربیت کرنے کے لیے ذریعہ تربیت کیا ہوگا؟ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ
کہ ڈانٹ ڈپٹ سے، بچے کی سختیوں سے، پابندی سے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، لیکن قدرت نے ماں کو ممتا دے کے بتایا کہ در حقیقت تربیت کا جو اسلحہ ہے وہ ماں کی محبت ہے، قوت نہیں ہے۔ یعنی باپ کی ڈانٹ ڈپٹ یا ماں کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ یہ تربیت کے لیے بنیادی طور پر ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ممتا کی نعمت ہی یہ دی ہے۔ اور یہ اس میں صرف انسان نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ تمام حیوانوں میں، انسان کے علاوہ بھی جو حیوان ہیں جو اپنے اولاد سے ان کا کوئی ربط ہوتا ہے، جہاں جتنی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اس اعتبار سے اپنی اولاد سے لگاؤ کا جذبہ دیا گیا ہے۔ جہاں کسی تربیت کی ضرورت نہیں، حشرات الارض کے بچے ہیں، یہ کیڑے مکوڑوں کی جو اولادیں ہیں وہ پیدا ہوتے ہی اس کیفیت میں آ جاتی ہیں کہ ان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جب سہارے کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں پر ماں باپ کے دل میں بھی کوئی لگاؤ یا کوئی محبت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اولاد کو پیدا کیا، اس سے لا تعلق ہو گئے۔ کبھی دیکھیے کہ مچھلی کے انڈے، انہوں نے انڈے ایک جگہ دے دیے، ان انڈوں سے بچے نکلیں گے، ماں کبھی اپنے بچوں کو نہیں پہچانے گی، بچے کبھی اپنی ماں کو نہیں پہچانیں گے، کیونکہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو تربیت دی جائے۔ جہاں جہاں جیسے جیسے ضرورت تربیت آتی جاتی ہے ویسے ہی لگاؤ بڑھتا جاتا ہے، تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے اب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو جہاں پر بچوں کو زیادہ دیر تک سکھانے کی ضرورت ہے، پرندے کا بچہ ہے اس کو اس وقت تک گھونسلے سے باہر نہیں نکالا جا سکتا جب تک اس کی پرواز میں اڑنے کی صلاحیت نہ آ جائے۔ جب اڑنے کی صلاحیت آ گئی تو ماں باپ اس کو باقاعدہ دھکا دے کے نکال دیتے ہیں، اور اب وہ اپنا پرواز شروع کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اگر وہ ماں کے سامنے آئے تو ماں اپنے بچے کو نہیں پہچان سکتی اور بچہ اپنے ماں کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ صرف اور صرف انسان کو یہ کمال دیا گیا کہ اس کے یہاں ماں کا اور اولاد کا رشتہ زندگی کے کسی دور میں بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ قدرت میں بچہ ماں کے زیر تربیت رہنے کے سلسلے سے کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ جب محبت دائمی دے رکھی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے بچے کا تعلق اپنے والدین سے، خصوصاً ماں سے، وہ ایک پر مستقل حیثیت رکھتا ہے، ورنہ یہ محبت اللہ نے اتنی ہی محبت دی ہے جب تک تربیت کی ضرورت ہے۔ لیکن انسان کی اولاد کو، اس کی ماں کو یہ محبت اتنی زیادہ دی گئی کہ زندگی کا کوئی دور ہو بچہ ماں سے وابستہ رہتا ہے اور ماں بچے سے وابستہ رہتی ہے۔ یہ وابستگی اس بات کی ضرورت ہے کہ ابھی تک اولاد جو ہے وہ ماں کی محتاج ہے، کسی نہ کسی مرحلے پر، اور کچھ نہیں تو ایک جذباتی پناہ گاہ کے طور پر ماں کے وجود کی ضرورت ہے۔ یعنی اب ماں اور ضرورتیں نہیں پوری کر سکتی، اب بچے کے اور کسی کام نہیں آ سکتی، اسے وہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نہیں سکھائے گی، اس کے کردار کی تعمیر اب نہیں کرے گی، لیکن اس کے باوجود مشکل موقعوں پر جب اسے سہارے کی ضرورت ہو تو ماں وہ سہارے کا کام کرتی رہے گی۔ جب زندگی کے راہ گزر پر تنہائی کا احساس ہونے لگے تو اگر ماں موجود ہے تو اس کی شفقتیں وہ سہارا بن جاتی ہیں جو نئے سرے سے قوت عطا کرتی ہیں میدان عمل میں محنت کرنے کی اور مسائل کا مقابلہ کرنے کی۔ تو گویا تکمیل انسانیت کا انحصار ہے اولاد کی تکمیل پر، اس لیے اولاد کی تربیت انسان کا مقصود ہے۔ چنانچہ پہلے زندگی کی بقا، اس کی جد و جہد، اور اس کے بعد پھر اپنے نسل کی بقا، اور نسل کی بقا کے بعد اپنی زندگی میں تھے تو ہم کمال کی کوشش کر رہے تھے، برائیاں ہم سے دور ہو جائیں، اچھائیاں ہمیں پیدا ہو جائیں۔ اگر اچھائیاں پیدا ہو نہیں سکیں تو کم از کم ہم دنیا والوں کو اچھے نظر آتے رہیں، عیبوں کو پردہ پڑا رہے، ہماری برائیاں لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہے، دنیا خوبیوں سے آگاہ ہو۔ اپنی زندگی میں یہ عمل تھا، اب چاہتے ہیں کہ بچہ ان برائیوں سے آشنا ہی نہ ہو جو ہمارے سامنے تھی، وہ کامل کردار بن جائے۔ تو اولاد کو مقام کمال تک پہنچانا یہ گویا ہر انسان کا مقصود ہے، کامیاب ہو سکے نہ ہو سکے یہ بات کی منزلیں ہیں۔ تو گویا اب ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچے کو مقام کمال کے سفر پر تیار کر سکے، ان کو اس قابل کر سکے کہ کامل سفر کا ابتدا کر سکیں۔ چنانچہ خاتون جنت کے سامنے بھی مقاصد یہی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو مقام کمال تک پہنچائیں۔ یعنی ظاہری حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو
وہ یہ ماں کی حیثیت سے ان کا کام یہ ہے کہ بچوں میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں اور خامی نہ آنے پائے۔ اچھا، خاتون جنت کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی ہے، صرف ان کو ایک اچھا انسان بنانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف ان کو معاشرے میں کامیاب انسان بنانا ہی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف ان میں کچھ خوبیاں پیدا کر دینا ہی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ان کی ذمہ داری کا ایک گوشہ ایسا ہے کہ جہاں ان کی ذمہ داری منفرد ہو جاتی ہے۔ وہ گوشہ کون سا ہے کہ جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ اے علی، تمام انبیاء کی جتنی ذریت ہے وہ ان کے سلب سے تھی، ان انبیاء کے سلب سے تھی، یعنی ان کی اولادیں ان کی ذریت ہوتی تھیں، لیکن اے علی میری ذریت کو اللہ نے تیرے سلب میں رکھا ہے۔ اب یہ جو ذریت کو سلب میں رکھا ہے، یہ اتنی وضاحت کر دوں کہ یہاں ذریت سے مراد نسبی اولاد نہیں ہے۔ اگر نسبی اولاد کی بات ہوتی تو انبیاء کی بات نہ کی جاتی، یہ کہا جاتا کہ تمام انسانوں کی اولادیں، تمام انسانوں کی ذریت ان کی اولاد ہوتی ہے، میری اولاد اللہ تعالیٰ نے یا میری ذریت جو ہے وہ تمہارے نسب سے رکھی ہے۔ انبیاء کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے انبیاء کی ذریت جو ہے وہ ان کے سلب سے ہوتی ہے، میری ذریت تمہاری سلب سے ہے۔ تو یہ انبیاء کا حوالہ کیوں لیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ نسبی اولاد کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس اولاد کی بات کر رہی ہے جو نبی کی نہیں بلکہ نبوت کی اولاد ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں نبی کی صفات کا وارث ہے، نبی کی کمالات کا وارث ہے، یا یوں کہیے کہ نبی کی شخصیت کا محافظ اگر کوئی ہے، اپنی ذات میں اس کی شخصیت کو سمجھنے والا ہے، وہ اس کی ذریت ہے۔ تو تمام انبیاء کو وہ جانشین عطا کیے گئے کہ جو ان کی نسل سے تھے، ان کے سلب سے تھے، لیکن مجھے جو جانشین عطا کیے گئے ہیں، میرے دین کو، میری تعلیمات کو، میرے کردار کو اپنے ذات میں سمو لینے والے جو افراد معین کیے گئے ہیں، وہ اے علی تمہارے سلب میں سے ہیں۔ اب گویا دوسرے لفظوں میں جناب سیدہ کی ذمہ داری کیا ہوئی کہ جناب سیدہ کو ایک عام شرافت کا پیکر نہیں بنانا، ایک عام اچھا انسان نہیں بنانا، ایک عام سوسائٹی کا مفید انسان نہیں بنانا، بلکہ ان کے سامنے ان افراد کی تعمیر کرنا ہے کہ جو کردار رسالت کے وارث ہوں۔ جب یہ معلوم ہے کہ ان کی ذریت رسول کی ذریت ہوگی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کردار رسالت کے وارث ہوں، یہ اسلام کے وہ خادم ہوں کہ اسلام کو جب ضرورت پیش آئے یہ تمام طرف کی قربانیاں اسلام کے لیے پیش کر سکیں۔ اب جناب سیدہ کے لیے یہ ذمہ داری بڑھ گئی، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے مدت کتنی ہے؟ جو ظاہری طور پر آپ کو حیات ظاہری ملی اس کے اعتبار سے پہلا بچہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت 3 ہجری کی ہے، اور 11 ہجری کے اندر جناب سیدہ اس دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں۔ 11ویں ہجری میں بھی پورا سال گزر کر نہیں، ابھی سال شروع ہوا ہے کہ اسی دوران آپ کا وصال ہو جاتا ہے ابتدائی مہینوں کے درمیان۔ تو اب ایسی صورت میں گویا آپ کو 3 ہجری سے لے کر اور 11 ہجری تک کل 7 سال کا عرصہ ہے جو جناب سیدہ کے ہاتھ میں ہے، جس میں کم از کم اپنے 4 بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ اور یہ میں اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ جس ممتا کو باعث شرف قرار دیا گیا ہے وہ ماں نہیں ہے کہ جو اپنی کوکھ سے بچے کو جنم دیتی ہے۔ یہ جنم دینا ایک فطری عمل ہے، اور جو چیز قدرت کی طرف سے عطا ہو وہ جزا و سزا کی بنیاد نہیں بنا کرتی۔ اگر اللہ نے کسی کو اولاد دی ہے تو یہ اولاد کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے یعنی اس نے نظام ایسا بنایا ہے جس کے تحت کوئی خاتون اگر وہ شرائط پوری ہو جائے تو ماں بن جاتی ہے۔ اس ماں بن جانے کو اس کو کوئی اعزاز نہیں ملے گا، کوئی اس کا شرف نہیں ہوگا۔ شرف تب ہوگا کہ جو بچہ بھی اس کی آغوش میں پرورش کے لیے آئے اس کو پال کر اگر وہ انسان کامل بنا دے تب یقیناً وہ حقدار ہے کہ اس کو شرف عطا کیا جائے۔ اس میں قطعاً قید نہیں ہے کہ وہ بچہ اس کے کوکھ سے پیدا ہوا تھا یا کہیں سے وہ بچہ اس تک پہنچ گیا، اس کے پرورش کرنے کا انعام ہے، اس کے پیدا کرنے کا انعام نہیں ہے، اس کے پالنے کا انعام ہے، اس کے پروان چڑھانے کا انعام ہے، اس کو پیدا کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر
کوئی کمال ہے تو وہ قدرت کا کمال ہے کہ جس نے یہ خوبی پیدا کی کہ عدم سے وجود کو وجود میں لے آئے. یہ اللہ کا کمال ہے, یہ اللہ کی تخلیق کا کارنامہ ہے, اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے. انسان کا کام تو یہ ہے کہ یہ جو تراشیدہ پتھر تمہارے ہاتھ آیا ہے, اب اسے جوہر کامل بنانا تمہارا کام ہے. اس نامکمل کو مکمل انسان بنانا تمہارا کام ہے. اور اسی بات کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. یہ جنت ظاہر ہے کہ ان ماؤں کے لیے نہیں ہے جن کی تربیت میں نقص ہے, جنہوں نے اولاد کو صحیح طور پہ نہیں پالا, ورنہ پھر اگر یہ اصول مسلمہ طور پر ہر ماں کے لیے ہو جائے تو پھر کافر ماؤں کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہوگی, گمراہ کرنے والی ماؤں کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہوگی, جو اولاد کے معاملے میں غفلت برتتی رہتی ہیں ان کے بھی پاؤں کے نیچے جنت ہوگی. جی نہیں, یہ جنت دینے کی صلاحیت ماں کو تب ملی جب اس نے کسی کو ناقص وجود کو کامل بنانے کی کوشش کی, اس کو کسی اعتبار سے بلند کیا. تو اب خاتون جنت کے سامنے فریضہ یہ ہے کہ جو بچے ملے ہیں ان کو انسان کامل ہی نہیں بنانا بلکہ جانشین رسول بنانا ہے. اور جانشین رسول کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صفات رسالت کے علم بردار, صلاحیتیں جو رسول کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو سمو دینا. اب رسول کی خوبی ایک دو ہو تو چلیے انسان کو بات پیدا کر دے کہ باپ سخی ہے تو بیٹا بھی سخی ہو جائے, باپ صاحب علم تھا تو بیٹے کو بھی کچھ علم دے دیا جائے, باپ بڑا دانشمند تھا, معاشرے میں بڑا عزت کا مقام تھا تو اس بچے کو بھی یہ سکھایا جائے کہ لوگوں کے مسائل کو کس طرح سے حل کیا کرو تاکہ تم بھی باعزت ہو جاؤ. یہاں اس ذات کے کردار کو اپنانے کی بات ہے جس کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خلق عظیم عطا کیا ہے, آپ کا کردار عظیم ہے. اور جب اللہ عظیم کہتا ہے تو یہ عظیم کے معنی یہ بڑا, تمہارا اخلاق بہت بڑا ہے, بہت عظیم ہے, یہ اللہ کہہ رہا ہے. اس عظیم کے معنی کیا ہے؟ اس عظیم کے معنی اس واقعے سے سمجھیے کہ مولا کائنات سے کسی نے آ کے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ حضور کا اخلاق خلق عظیم ہے, اس میں سے ہمیں بتائیے حضور کے اخلاق کی نمایاں پہلو کیا ہے, آپ کی شخصیت کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں. تو وہ جو ہر سوال کا جواب پلک جھپکنے میں دے دیا کرتا تھا, ایک لمحے کے لیے رکے اور کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو. یوں کرو کہ یہ جو کائنات میں تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا ذرا شمار کر کے بتاؤ. اس نے شروع کیا, نعمتوں کی فہرست بتانے لگا. خیال آیا کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں دنیا میں موجود ہوں, وجود کی نعمت دی. پھر خیال آیا کہ وجود کی نعمت اکیلے باقی نہیں رہ سکتی تھی اگر رزق نہ دیتا, تو کہا کہ اس اللہ نے مجھے رزق دیا. پھر خیال آیا کہ اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے اس نے توانا ہاتھ دیے, پیر دیے, عقل عطا کی, اس سے رزق حاصل ہوتا ہے. جب اس بات کا خیال آیا تو اپنی اس توانائی کے احساس کے ساتھ پتہ چلا کہ اللہ نے ایک نعمت مجھے صحت کی بھی عطا کی ہے. پھر وہ جسم عطا کیا ہے جو صلاحیت رکھتا ہے کہ اس زمانے سے اپنی نعمتوں کو حاصل کر لے. غرض ہر نعمت سے ایک نئی نعمت کا دروازہ کھل جاتا تھا. گنتا چلا گیا, تھوڑی دیر کے بعد تھک گیا, مولا مجھ سے نہیں شمار ہو سکتا اللہ کی نعمتوں کا, بے حساب ہیں. تو کہا سن, اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں, دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں, اللہ کے قلیل کو تو گن نہیں سکتا. مجھ سے کہہ رہا ہے میں عظیم کا حساب تیرے سامنے پیش کروں. اس خلق عظیم کے پیکر بنانے ہیں سیدہ کو, وہ جو اتنے عظیم اخلاق کی مالک شخصیت ہے, اب اپنی اولاد کو ان کا جانشین بنانا ہے, صفات میں جانشین, ان صلاحیتوں میں جانشین, ان خصوصیات میں جانشین. کتنا مشکل کام ہے جناب سیدہ کے لیے. یہ ایک پہلو تھا. پھر اس کے بعد مدت عمل کتنی ہے؟ کل 7 سال ہیں. اس میں 4 بچوں کو تعلیم دینی ہے. ابھی ان بچوں میں سے مختلف عمریں ہیں, ایک سن 7 سال ہوگا, دوسرے 6 سال ہوگا. جناب زینب کی عمر شاید 5 سال ہو جب آپ دنیا سے جا رہی تھیں, اور جناب ام کلثوم کی عمر شاید ان سے 1 سال کم 4 سال ہو. تو 4 سال سے لے کے 7 سال تک کا موقع ملا ہے اپنے بچوں کو تربیت دینے کا. اس مختصر سے عرصے میں ناسمجھ بچوں کو اس مقام پہ پہنچانا ہے کہ وہ اخلاق رسول کا پیکر بن جائیں, وہ کردار رسول کا پیکر بن جائیں. یہ کوئی یعنی یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ کتنا مشکل کام ہے. بہرطور اس کے بعد جو اس سے مشکل بات تھی کہ دیکھیے اگر چاروں بچوں کو ایک جیسا بنانا ہو, ایک سچویشن کے لیے تیار کرنا ہو, تو
ایک کلاس لے لی گئی اور اس کے اندر پڑھانا شروع کر دیا گیا، ان کو ایک ہی سبق پڑھاتے رہے، ایک سبق جو ایک کو پڑھایا ہے وہ دوسرے کے کام آئے، دوسرے کا سبق تیسرے کے کام آئے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہر بچے کو ایک نئی صورتحال کے لیے تیار کرنا ہے۔ ایک طرف اتنے حلم اور برداشت کی ضرورت ہے کہ تخت و تاج کو ٹھوکر بھی مار سکے، اور اس کے بعد 10 سال تک زمانے والے باتیں کرتے رہیں، طرح طرح کے الزامات لگاتے رہیں، اور یہ پوری ہمت و استقامت کے ساتھ اپنے ان تمام حملوں کو برداشت کرتا رہے، اتنا علم کا مظاہرہ ہو۔ دوسری طرف صبر کا وہ پیکر نظر آئے کہ جس کے متعلق یہ کہا جائے، امام زمانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے جد گرامی، امام حسین کے سلسلے میں کہا کہ اے جد گرامی، آپ کے صبر نے ملائکہ کو حیران کر دیا، ملائکہ آسمانی کو حیران کر دیا۔ ذرا غور فرمائیے، بات ہو رہی ہے صبر کی، بات ہو رہی ہے صبر حسین کی۔ اصولاً ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہم دنیا میں جو بڑے بڑے صابر ہیں ان کا نام لیتے، کہ آپ کے صبر نے ایوب کو حیران کر دیا، صبر ایوب مشہور ہے نا، آپ کے صبر نے یعقوب کو حیران کر دیا۔ لیکن بجائے ایوب اور یعقوب کے یہ کہنا کہ آپ کے صبر نے ملائکہ کو حیران کیا۔ قد عجبت ملائکۃ السماء، صبر کا یا حسین، قد عجبت ملائکۃ السماوات، آپ کے صبر نے ملائکہ سماوات کو حیران کر دیا، آسمان کے فرشتوں کو حیران کر دیا۔ یہ آسمان کے فرشتوں کا حوالہ یہاں کیوں ہے؟ دیکھیے، اگر یہ کہا جاتا کہ ایوب حیران ہو گئے یا یعقوب حیران ہو گئے تو یہ سمجھا جاتا کہ اگر ایوب سے بڑا کوئی صابر ہوتا تو وہ حسین کے صبر کو دیکھ کے اس کے لیے معمولی بات ہوتی، یا یعقوب سے بڑا کوئی صابر ہوتا تو وہ حسین کے صبر کو خاطر میں نہ لاتا۔ حد صبر حسین یہ ہے کہ یعقوب تک پہنچے یا ایوب تک پہنچے۔ اس بجائے اس مثال دینے کے امام نے کہا ملائکہ کو حیران کر دیا، اس لیے کہ ملائکہ وہ وجود ہیں کہ اس وقت بھی موجود تھے، کبھی انسان نہیں تھا، انسان کا وجود بعد میں آیا ہے، ملائکہ پہلے سے ہیں۔ انسان کے ہر دور کو ملائکہ نے دیکھا ہے، تو اگر وہ حیران ہو گئے ہیں تو انسانیت کی پوری تاریخ میں اے حسین تیرا جیسا صابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ جوہر صبر کی نعمت عطا کرنا ہے ایک فرزند کو، اس کو اس کے لیے تیار کرنا ہے مصائب کی کوہ گراں بھی ہو تو اس کو برداشت کر سکے، زیادہ حق سے اس کا قدم ایک مرتبہ کے لیے بھی اس میں لرزش پیدا نہ ہو۔ ایک اس شخصیت کی تربیت ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹیوں کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ جس کے لیے ابھی تک اس گھرانے میں کوئی مثال نہیں ہے، وہ مصائب نہیں ہیں کہ جو ان بیٹیوں کو سامنا کرنا ہے، اور ان بیٹیوں کے سامنے مصائب کے سامنے میں اب تقاضا یہ ہے کہ کسی مرحلے پر ان کے صبر و استقامت میں کمی نہ آنے پائے۔ بادشاہ جابر کے سامنے جائیں تو ان کی نگاہیں جھک نہ جائیں، خوف ان پہ طاری نہ ہونے پائے، گھر کی کمزور عورت بن کر زمانے کا مقابلہ نہ کریں بلکہ انقلاب کی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی صاحب اختیار خاتون کی حیثیت سے باطل کا مقابلہ کریں۔ اس کے لیے بیٹیوں کو تیار کرنا ہے، ہر ایک کے لیے الگ نصاب درکار ہے، الگ سلیبس چاہیے، اور اس الگ سلیبس کو اس کے حساب سے تعلیم دینا ہے۔ اچھا، اب سیدہ تو تعلیم دیتی رہیں، اپنا کام کر کے دنیا سے چلی گئیں۔ پہلی بات تو عظمت سیدہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی اولاد میں ایک گھرانہ ہے جہاں کون ماں باپ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کے بیٹے پڑھ جائیں، ان کی بیٹیاں پڑھ جائیں، اعلیٰ عہدے، اعلیٰ منازل، اعلیٰ مراتب حاصل کریں، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، لیکن ان تمام تمناؤں میں بہت کم ہوتا ہے کہ کبھی وہ مراد پوری ہو جائے، انسان کے خواب سچے ثابت ہو جائیں۔ تو اب کسی کی 4-5 اولاد ہے، اس میں سے ایک اولاد ایسی تھی کہ جس نے کوئی پڑھ لکھ لیا یا بہت زیادہ پڑھ لیا، بڑے اعلیٰ درجے پہ پہنچ گیا۔ اگر تینوں اولاد اسی سطح پہ رہیں کہ جس پہ ماں باپ کی ذہنی سطح تھی، کچھ آگے نہیں بڑھ سکے، تو ہم کہیں گے کہ دیکھیے کیسا اتفاق ہے، یا اس بچے نے کتنی محنت کی ہے کہ اس مقام کو حاصل کر لیا ہے۔ لیکن اگر ساری اولاد یکساں طور پر ترقی کے مدارج طے کرے تو پھر یہ اولاد کا کمال نہیں، ان ماں باپ کا کمال ہے جنہوں نے ان کو تربیت دی۔ اب اگر اولاد سیدہ میں کوئی ایک حسین ہوتا، کوئی ایک حسن ہوتا، کوئی ایک زینب ہوتی،
کوئی ایک ام کلثوم ہوتی اور باقی عرب کے عام لوگوں کی طرح ہوتے تو ہم کہتے کہ یہ سیدہ کی پرورش نہیں تھی، یہ اللہ کی دین تھی کہ ایک بچہ اس مقام تک پہنچا۔ لیکن ہر بچے نے کمال کی ان سطحوں کو ہاتھ لگایا کہ پتہ چلا ماں کوئی معمولی ماں نہیں۔ اور جناب والا یہاں پر پہنچ کر عرض کروں کہ ماں کی تربیت کا شاہکار بچہ ہوتا ہے، ماں کا اصل شاہکار یہ وہ یوں کہیے کہ اس کی جو پروڈکٹ ہے ماں کی وہ اولاد ہے، اور یہ اولاد بتاتی ہے کہ ماں کیسی ہے۔ ماں کے لیے اپنی صلاحیتوں کا اشتہار دینے کی ضرورت نہیں، اس کی اولاد اس کی صلاحیتوں کی اشتہار ہے، وہ بتاتی ہے کہ میری ماں کیسی تھی۔ لیکن اب یوں تو دنیا کا ہر فرد اپنی نارمل زندگی میں یہ کہتا ہے کہ مجھ میں یہ بھی اچھائیاں ہیں، یہ بھی خوبیاں ہیں۔ وہ ہاراسکوپ کی کوئی کتاب اٹھاتا ہے اور اس کے اندر یہ دیکھ کے کہ میرا تاریخ پیدائش اگر فرض کیجئے کہ جولائی کی فلاں تاریخ تھی، اگست کی فلاں تاریخ تھی، میں لیو تھا اپنی تخلیق کے اعتبار سے، تو وہ کتاب بتاتی جاتی ہے کہ ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت ہوتی ہے، قیادت بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ دوسروں کا حکم نہیں مانتے بلکہ حکم دینے کے عادی ہوتے ہیں، یہ بڑے اچھے مینیجر ہوتے ہیں۔ اب وہ ہر صفت کو کہتا ہے ہاں مجھ میں یہ بھی موجود ہے، مجھ میں یہ بھی موجود ہے، یعنی وہ کتاب انکشاف کرتی جاتی ہے، وہ اس کی تائید کرتا چلا جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے اسے کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ اس میں قیادت کی صلاحیت تھی یا کوئی خوبی موجود تھی۔ تو یوں تو ہر انسان چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھ میں خوبیاں موجود ہیں۔ کہیں کوئی خوبیاں دیکھی، کسی اچھے انسان کا تذکرہ سنا، اس کی جتنی باتیں ہیں انسان اپنے اندر ڈھونڈنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہاں مجھ میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، مجھ میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ لیکن جناب والا ان تمام گمانوں کا، ان تمام دعووں کا کوئی تو ٹیسٹ ہونا چاہیے، پتہ تو چلے کہ کیا سچ مچ اس میں صلاحیت ہے کہ نہیں۔ جی تو اس کا واحد پیمانہ یہ ہے کہ اس کو یوں نہ دیکھو کہ وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے، یوں نہ دیکھو کہ عمومی زندگی میں اس کا کیا رویہ ہے۔ جب حالات بالکل نارمل ہوتے ہیں نا، اس کے اندر ہر آدمی بڑا مہذب، بڑا شریف، بڑا رکھ رکھاؤ والا، بڑا ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے والا، اگر دروازے سے نکلنا ہو پہلے آپ یہ تکلفات بھی برت رہا ہوتا ہے۔ خواتین آ گئیں، ان کا احترام کا بھی مظاہرہ کر رہا ہے۔ نہیں، ابھی نہیں پتا کہ اس کی خوبیاں حقیقی ہیں یا اس نے اپنے اوپر خول چڑھا رکھا ہے۔ پھر کب پتہ چلے گا اس خوبیوں کا؟ کوئی مشکل وقت آنے دیجیے، مصیبت کا وقت آنے دیجیے، پریشانی کا لمحہ آنے دیجیے، اس وقت دیکھا جائے گا کہ کیا یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے، کیا دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے۔ اگر اس مرحلے پر اپنے کردار کی عظمت ثابت کر سکا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی صحیح تربیت ہوئی ہے، ورنہ گویا ایک عملی نفاق کسی کیفیت تھی جو اپنے اوپر طاری کر رکھی تھی۔ اب آپ دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے زندگی کے مراحل آتے ہیں اور اس میں ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ، روزہ رکھا ہے، اب غصہ چڑھا، بات بات پہ غصہ آ رہا ہے، جھنجلا رہے ہیں، اب کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، ہر چیز اریٹیٹ کر رہی ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے اب تک جو بڑے حلیم الطبع نظر آ رہے تھے یہ اپنے کو خول چڑھا رکھا تھا۔ حقیقت یہ ہے جو اب ظاہر ہو رہی ہے۔ یا سفر کے دوران ہے تو اکثر زیارات پہ، حج پہ ساتھ ہو جاتا ہے نا مومنین کا، آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے ملنسار، بڑے دوسرے کے لیے ایثار کرنے والے، اپنی جگہ چھوڑ کر دوسرے کو جگہ پیش کرنے والے جب مینا میں جاتے ہیں اور 1.5 پونے 2 فٹ کی جگہ ملتی ہے لیٹنے کے لیے تو کوشش کرتے ہیں پھیل کے لیٹیں تاکہ دوسرا سمٹ جائے، مجھے جگہ سہولت سے مل جائے۔ ذرا سی مصیبت آتی ہے اور شخصیت کی کمزوریاں ابھر کے سامنے آنے لگتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی فرد کی حقیقت کو دیکھنا ہے تو راحتوں کے لمحوں میں نہ دیکھو، مصائب کے لمحوں میں دیکھو، مشکلوں کے مرحلے پہ دیکھو، پھر پتہ چلے گا کہ کس کی شخصیت کتنی مضبوط شخصیت تھی، جو اپنی خوبیوں کو مصائب کے ہجوم میں بھی برقرار رکھ سکے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی تربیت صحیح معنوں میں پختہ بنیادوں پر ہوئی ہے۔ دعوے سخاوت لاکھوں کروڑوں بے حساب دولت رکھتے ہوئے اگر کوئی اس میں سے 1% بھی کسی مرحلے پر کسی ضرورت مند کو دے دے گا تو دنیا کے سخیوں میں اس کا نام تو آ جائے گا،
اس کا بے پناہ خزانہ تھا، اس کا 1% بھی اتنا زیادہ تھا کہ دنیا نے کہا اتنی بڑی رقم دے دی ہے۔ یہاں تو اس کی سخاوت ہمیں نظر آ گئی، ہم نے اس کو سخی کہہ دیا، لیکن اصل امتحان اس وقت ہے کہ 3 دن کے فاقے کے اوپر فاقے ہو رہے ہوں، دروازے پہ سائل آ جائے اور جو کچھ سامنے موجود ہو وہ اٹھا کے اس کو دے دیا جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے حقیقی سخی۔ جو مشکل مرحلے پر اب اس امتحان میں کامیاب ہو، وہاں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں اور اس کی صحیح معنوں میں تربیت ہوئی ہے۔ تو ماں کا کارنامہ اولاد ہے، اور اولاد کا کمال، اولاد میں جو ماں کی تربیت کی انتہا ہے وہ اس وقت نظر آتی ہے جب مسائل ہوتے ہیں۔ بس یہ ترازو لے لیجئے اور اس کے بعد آ کے دیکھیے کہ دنیا کی کتنی عظیم ماں ہے سیدہ، کتنی عظیم ماں ہے سیدہ، کہ اولاد کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ مسائل کی کوئی قسم ایسی نہ ہو جو ان کے سامنے نہ آئی ہو۔ مسائل کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، دیکھیے ایک مصیبت کی عام شکل یہ ہے کہ مال و دولت ہاتھ سے نکل جائے، گھر بار لٹ جائے، یہ پہلا مرحلہ ہے نا۔ یہ مرحلہ آیا، یہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں یہ مرحلہ اتنا بڑھ کے آیا کہ تخت و تاج کو چھوڑ رہے ہیں، گویا جس کے حصول کے لیے لوگ جانیں دے دیتے ہیں، جس حصول کے لیے سارے رشتے، سارے ناطے، سارے تعلقات سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حکومت کسی کی رشتہ دار نہیں ہوتی، جہاں باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے، ایک تاریخ میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں، بیٹا باپ کو قتل کرتا ہے صرف حصول اقتدار کے لیے، وہاں تخت و تاج کو ٹھوکر مار دے اور ماتھے پہ بل نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار میں قربانی کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے۔ یہ ایک طرح سے مصیبت کا مرحلہ ہے نا، اس مصیبت میں صبر و استقامت کا مظاہرہ، اور پھر اس کے بعد لوگ آئیں آ کے تانا دیں کہ تم نے تو مسلمانوں کو ذلیل کر دیا، تم نے مومنین کو ذلیل کر دیا، طرح طرح کے الزام لگائے جائیں کہ حسن نے دولت لے کر سلطنت چھوڑ دی ہے، کسی نے کہا عورتوں کی خاطر حکومت کو چھوڑ دیا ہے، بے تحاشا شادیاں کرتے ہیں، طلاق دیتے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور حسن ان سب کو سن کے برداشت کر رہے ہیں۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 سال گزر گئے ہیں، 10 سال گزر گئے ہیں، لیکن جناب امام حسن علیہ السلام ان ساری کیفیتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ اس برداشت پر دنیا یہ سمجھے کہ یہ کوئی کمزوری کی برداشت تھی، یہ بے بسی کی برداشت تھی، نہیں، یہ علم کا وہ مظاہرہ تھا جو حق کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی ذات کی جو قربانی یہ حق مانگے وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آل محمد نے ہمیں ایک اصول بتایا کہ اپنی زندگی کے واقعات سے ایک بنیادی اصول بتایا کہ دیکھو معاشرے میں اگر امن قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنے کسی حق سے دستبردار ہونا پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہماری ذات سے جو چیز بھی جدا کی جائے ہم اس کے لیے تیار ہیں، اگر ہماری توہین کی جائے ہم اس توہین کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسن کے سامنے آج یہ باتیں توہین کا باعث ہیں تو امام حسن کے والد گرامی علی بن ابی طالب کے ساتھ مسلمانوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ بعد وفات رسالت مار ایک دن خاتون جنت نے، ظاہر ہے کہ ابتدائی 3 مہینوں کی بات ہے نا، اس میں خاتون جنت نے کہا تھا کہ یا علی میں سنتی ہوں کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، اگر راستے سے گزرتے ہیں تو مسلمان سلام نہیں کرتے، تو جناب امیر نے کہا تھا یہ بات نہیں کہ لوگ سلام نہیں کرتے، میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے، جواب نہیں دیتے۔ اب یہ کوئی توہین کم توہین ہے، یہ فوراً زمانہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر جناب امیر علیہ السلام میں یہ جواب نہ دیا جانا، یہ رویہ اس پہ رد عمل ظاہر کریں تو کہا جائے گا کہ یہ اپنی خودی کو مجروح ہوتا دیکھ کر علی غصے میں آ گئے، اپنی ذات کو خطرے میں دیکھ کر علی غصے میں آ گئے۔ نہیں، علی اپنی ذات کے لیے نہیں لڑے گا، سلطنت کوئی چھینتا ہے لے جائے، یہ علی کا ذاتی معاملہ ہے، یہ نقصان علی کو برداشت ہے، اگر کوئی توہین کرتا ہے علی برداشت کر لے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر وہ کیفیت ہو کہ گھر سے جنازہ اٹھے اور اس جنازے پہ تیر برسائے جائیں، وہ لوگ جن کے خون بالکل سرد ہوں ان کو بھی صورتحال میں جلال آ جائے گا، ان کا خون بھی کھول اٹھے گا، لیکن کیا اللہ جانے ان بچوں کی یا ان شخصیتوں کی کیسے تربیت ہوئی تھی، اتنا بڑا واقعہ ہو جائے لیکن کسی کے ماتھے بل نہ آئے۔ بس پیش نظر یہ بات ہے کہ
کہ کہا گیا تھا کہ دیکھو تلوار نہیں نکالنی ہے تمہیں، اگر یہاں پر مجھے دفن نہیں ہونے دیتے تو جا کے جنت البقیع میں ماں کے پہلو میں دفن کر دینا۔ امام حسن علیہ السلام نے وصیت کر دی ہے، اس وصیت کا خیال ہے، کسی کی تلوار نہیں نکلی۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ اس تلوار کو زنگ لگ گیا تھا، ہمت جواب دے گئی تھی، تو کربلا میں حسین نے بتا دیا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا بھی ہو، تمام مصائب بھی برداشت کر چکا ہو، پھر بھی تلوار چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ تلوار اپنے لیے نہیں چلے گی، اپنی ذات کے لیے نہیں چلے گی۔ جب دین کا معاملہ ہو تو تلوار سے گردنیں کاٹی بھی جائیں گی اور اپنی گردن کا نذرانہ پیش بھی کیا جائے گا، لیکن جب ذات کا معاملہ ہو تو ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں پر ہم کسی بھی اپنی ذات کے لیے کوئی کسی کا نہ خون بہائیں گے، نہ کسی سے ہم قربانی کا مطالبہ کریں گے۔ یہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اور پھر جناب والا امام حسن کے مصائب کے بعد جو منزل آئی وہ تو عجیب و غریب منزل ہے۔ کتنے مشکل مراحل ہیں، کتنے مشکل مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا یہ معمولی ہے کہ ابھی خود کے لشکر کو پانی پلایا ہے منزل شراب پر۔ جب کربلا پہنچے ہیں تو 2 دن کے بعد کی بات ہے، 2 دن پہلے منزل شراب پر پانی پلایا تھا۔ اپنا سارا ذخیرہ یاد امام حسین نے جو راستے میں ذخیرہ لیا تھا پانی کا، تاریخیں کہتی ہیں لوگوں نے حساب لگایا، حسین کے لشکر کا حساب لگایا، جماعت کا، اور یزید کی فوجوں کو شمار کیا، اور پھر اس کے بعد اور اس کے مقابلے میں حر کے لشکر کو شمار کیا۔ 1000 آدمیوں کا لشکر تھا، 1000 سواریوں پہ وہ آئے تھے، ان سواروں کو بھی پانی پلایا، ان کی سواریوں کو، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا۔ یہ پانی کا حساب کیا گیا کہ اگر امام حسین اپنے لشکر میں وہی پانی ضروریات کے لیے استعمال کرتے رہتے تو ایک اندازے نے بتایا کہ کم از کم 19 محرم تک حسین کو پانی کی ضرورت نہیں تھی۔ جتنا ذخیرہ انہوں نے قربان کر دیا دشمن کی فوج پر، وہ ذخیرہ اگر موجود رہے تو 19 محرم تک حسین کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بڑی قربانی دینے والا حسین کربلا میں پہنچتا ہے، 2 دن کے بعد ہے، 2 محرم کی بات ہے۔ 2 محرم کو اب پہلا حکم یہ پہنچا ہے کہ حسین کو دریا کے کنارے پانی کے قریب نہ ٹھہرنے دینا، ایسی جگہ ٹھہرانا جو بے آب و گیا ہو۔ اس مرحلے پر کل ملا کے پیغام رکھ دیا کہ ابن زیاد کا یہ حکم آیا ہے، میں مجبور ہوں، آپ یہاں سے خیمے ہٹا لیجئے۔ امام نے کہا خیمے اکھاڑ لیے جائیں، ہم کسی ایسی جگہ پہ جا کے رہتے ہیں کہ جہاں دریا نزدیک نہیں ہوگا۔ اس وقت زہیر ابن خیم امام کے ساتھیوں میں شامل ہونے والے، یہ امام کی بارگاہ کی تربیت یافتہ نہیں ہیں، امام کی جماعت کے پرانے ساتھی نہیں ہیں، یہ راستے میں شامل ہوئے ہیں امام کی جماعت میں۔ انہوں نے جسارت کی اور امام سے کہا کہ مولا اس وقت اگر آپ اجازت دیں تو اگر ہم اس لشکر پہ حملہ کر دیں تو ان 1000 سے نمٹ لینا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ غور کیجیے تو یہ بھی بڑی جرأت کی بات ہے کہ مشکل سے 70-72 افراد ہوں اور وہ 1000 سے لشکر سے ٹکرا جانا کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس سے ٹکرا جائیں گے، لیکن اگر یہاں پر چند دن رک گئے تو یہاں پر میں کوفے کے حالات سے واقف ہوں، ابھی یہ پورا میدان سروں سے بھر جائے گا، لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا، ان سے عہدہ برا نہیں ہو سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ خیر خواہی سے دیا ہوا مشورہ تھا۔ اگر امام حسین چاہتے تو اس بات پر کہ ہم نے احسان کیا ہے، احسان فراموشی کے مجرم ہیں، اور اس کے بعد اب ہم سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دریا سے دور ہو جائیں۔ دریا سے دور ہونے کا مطلب تھا کہ حسین تمہیں پیاسا رہنا ہے، تم تک پانی نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ پانی بند 7 محرم کو نہیں ہوا ہے، کہ جس دن خیمے ہٹائے گئے ہیں، خیمے ہٹانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ حسین تک پانی نہ پہنچے۔ بتائیے کتنا نازک موقع ہے، سفر کا معاملہ ہے، ننھے ننھے بچے ساتھ ہیں، اپنا سارا پانی دشمن کو پلا چکے ہیں۔ آج وہی دشمن بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم نے تو اپنا پانی پلا دیا لیکن ہم تمہیں پانی کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ کیا یہ موقع نہیں تھا کہ حسین اپنی تلوار کو باہر نکال لیں؟ دوست بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ تلوار باہر نکال لی جائے، لیکن حسین نے جو جواب دیا تھا، تاریخ طبری نے اس جواب کو محفوظ کیا۔ امام نے فرمایا تھا زہیر ابن خیم سے کہ زہیر ہم جنگ میں ابتدا نہیں کرتے، جنگ میں ابتدا نہیں کرتے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اتنے نازک مرحلے پر
اپنے حق اصولوں پر پابندی سے عمل پیرا ہونا کردار کا اس سے زیادہ مضبوط کردار کی شخصیت ہو سکتی ہے؟ انسان سمجھوتا کر لیتا ہے کہ ان حالات میں تو ہمیں کچھ کم، ہم اب چھوڑو اصولوں کو، اس وقت تو اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنی ضروریات کی فکر کرو. لیکن حسین کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اسی کے اوپر ثابت قدم ہے. اور پھر اس کے بعد ہر مرحلے کو دیکھتے جائیے حسین علیہ السلام کی طرف سے، حتیٰ کہ 10 محرم تک حسین جنگ میں ابتدا نہیں کرتے، جنگ میں ابتدا نہیں کرتے. جب وہاں سے تیروں کا ایک ہجوم آ گیا تب حسین نے کہا کہ جاؤ اب کمر کس لو اور اب لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ جنگ کے ہر کارے ہم تک پہنچ گئے. یہ تیر جو ہیں جو جنگ کا پیغام لے کے پہنچے ہیں، اب ہم پہ لڑنا ضروری ہو گیا ہے. یعنی حسین نے اگر طے کیا تھا کہ ہم جنگ میں ابتدا نہیں کریں گے تو یہ تو میں نے بہت سرسری طور پر ایک مرحلے کا ذکر کیا، ورنہ مکے سے لے کے یا یوں کہ یہ مدینے سے لے کے کربلا پہنچنے تک کتنے مرحلے آئے ہیں کہ جہاں جنگ ہو سکتی تھی، اور اگر ہم اور آپ ہوتے تو یقیناً وہاں پہ تلوار نکال لیتے. لیکن حسین ہے کہ وہ ضبط کرتے چلے جا رہے ہیں. جب تک ان کے لیے امکان ہے کہ امن کو توڑے بغیر امن کو توڑے بغیر اس راستے پہ چل سکیں کہ جہاں پر جان بھی محفوظ رہے اور امن بھی قائم رہے، حسین جان کی حفاظت کریں گے. لیکن جہاں یہ دیکھیں کہ اب یا حق رہے گا اور یا پھر زندگی رہے گی، تو حسین وہاں پہ زندگی دینے میں کوئی تاخیر نہیں کرتے. اور وہاں اس عالم میں جو جرأت و ہمت کا مظاہرہ کیا ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے. غرض ایک ایک لمحے کا جائزہ لیتے جائیے، آپ کو ہر لمحے پر عظمت کردار نظر آئے گی. اور پھر کیا کہنے ان زینب ام کلثوم کے کہ جن کا عالم یہ ہے کہ قید و بند میں گرفتار ہیں، دشمن کے دربار میں جا رہی ہیں. کسی مرحلے پر ارے یہ تو بیویاں یوں کہیے کہ براہ راست آغوش سیدہ کی پروردہ تھیں. یہاں پر وہ بچیاں بھی ہیں کہ جو بالواسطہ طور پر عکس کردار سیدہ جن کے اوپر پڑا ہے. ان کی بھی کیفیت یہ ہے کہ کبھی ننھی سکینہ نے بھی راستہ چلتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ ہم کیوں مصیبت میں جھیل رہے ہیں، ہم کیوں نہیں معافی مانگ لیتے، ہم کیوں نہیں ان کے سامنے رحم کی درخواست کر دیتے. نہیں، مصیبتوں پہ مصیبتیں آتی رہیں، چلتے ہوئے راستے میں بچے شہید ہوتے رہے، قید خانے میں بچی دنیا سے رخصت ہو گئی، سب مصیبتیں برداشت ہوئی. لیکن بیعت نہ کرنے کا عزم رکھنے والے قافلے میں بیعت کی طرف ذرہ برابر بھی رجحان پیدا نہیں ہوا. یزید کی بہت بڑی فتح ہوتی، پوری دنیا میں ایک شور مچ جاتا کہ وہ جو حسین کا قافلہ تھا نا اس نے آ کے یزید کی بیعت کر لی ہے. پھر تو ان کو بے پناہ عزت دی جاتی، ان کو دنیا کی ساری سہولتیں دی جاتی، اس لیے کہ اس سے بڑھ کے یزید کے لیے کون سی بات ہوتی کہ آخر حسین نہ سہی تو حسین کے گھرانے کو اپنے سامنے جھکا دیا. لیکن اللہ جانے سیدہ نے کس طرح سے ترتیب، کس طرح سے تربیت دی تھی کہ ہر مصیبت کے باوجود یہ تمام شخصیتیں اپنے آپ کو، اپنے کردار کے حسن کو برقرار رکھ سکیں. بس بزرگان گرامی، یہ ماں تھی جس نے تربیت کے ذریعے سے اپنے وجود کو دکھایا، اور یہ ماں تھی جس نے ممتا کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا. یہ وہ واحد ماں ہے کہ جس کی کیفیت یہ ہے بزرگان گرامی، چونکہ قدرت نے کچھ اختیارات بھی دیے ہیں. یہ ماں کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، نظام قدرت کی ایک اہم رکن کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے اس کو اور دنیا کے جانے والے دنیا سے چلے جائیں تو ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بیوی جانے کے بعد بھی کہیں نہیں ہے. کئی مرتبہ اس کا ظہور ہوا، کئی مرتبہ اس کے ظہور کو دنیا نے دیکھا. لیکن عجیب بات ہے، بیٹی بھی تھی، بیوی بھی تھی، رسول کی بیٹی تھی، علی کی بیوی تھی، حسنین کی ماں تھی. لیکن جب کبھی سیدہ نظر آئی رسول کی بیٹی کی حیثیت سے نظر نہیں آئی، جب کبھی نظر آئی علی کی بیوی کی حیثیت سے نظر نہیں آئی، جب بھی نظر آئی حسین کی ماں بن کے نظر آئی. سامعین محترم، عجیب رشتہ تھا، عجیب رشتہ تھا حسین کا اور جناب سیدہ کا، عجیب رشتہ تھا. ہم نے دیکھا ہے کیسے کیسے مرحلے ہیں. اس نے قوانین قدرت کو کئی مرتبہ صرف حسین کی خاطر توڑا ہے. ایک مرحلہ تو وہ تھا کہ جنازہ تیار کر کے رکھا گیا، جنازہ تیار ہوا، بچوں کو آخری مرتبہ حضرت عقیل کے گھر بھجوا دیا تھا. جناب امیر نے بچوں کو اپنے بڑے بھائی عقیل کے گھر بھجوا دیا تھا.
جب آپ یہاں پر غسل و کفن کر رہے تھے جنازہ تیار کر کے صحن خانہ میں رکھا گیا اور کہا گیا بچوں کو بلا لو ماں کی آخری زیارت کر لیں. بچے آئے حسن آئے ماں کے سرہانے کھڑے ہو گئے. زینب ام کلثوم آئیں آ کے دائیں بائیں کھڑی ہو گئی. حسین کے ذہن میں نہ معلوم کیا خیال آیا. 5 سال کا حسین نہ معلوم ذہن میں کیا خیال آیا. دروازے پر رک گیا. وہاں سے کہتا ہے اماں کوئی جواب نہیں آیا. اماں کوئی جواب نہیں آیا. ایک مرتبہ کہا اچھا اماں میری بات کا جواب نہیں دے رہی. اب جب تک آپ خود نہیں بلائیں گی حسین نہیں آئے گا. حسین نہیں آئے گا. اللہ جانے اس جملے میں کیا اثر تھا. مولا علی قسم کھا کے کہتے ہیں, مولا کائنات اس روایت کو بیان کرتے ہیں, قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں نے آہ کی آواز سنی اور سیدہ کے بندے کفن کھل گئے, دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے. وہ کہہ رہی آ حسین میرے سینے سے لگ جا, آ حسین میرے سینے سے لگ جا. بزرگان محترم اب مجھے ایک اور منظر یاد آ رہا ہے. یہاں حسین آواز دے رہا ہے, سیدہ جنت سے پلٹ کے آئی ہے حسین کی آواز کے اوپر. میرا دل چاہتا میں کچھ شہزادی ایک منظر اور ہے کہ حسین دائیں بائیں دیکھ رہا ہے, کوئی یاون و ناصر نظر نہیں آتا. وہ آواز دے رہا ہے عباس کہاں ہو, علی اکبر کہاں ہو. اس مرحلے پر حسین آواز دے رہا ہے اے سیدہ آئیے اور حسین کو سہارا دیجئے. تو سیدہ کہے گی کیا میں کوئی حسین سے دور ہوں. ارے جب حسین گھوڑے سے گرا تھا تو میں نے اپنی گود میں لیا تھا, اور جب حسین کے گردن پہ خنجر چل رہا تھا میں اس کے گردن پہ بار بار ہاتھ رکھ رہی تھی. میں حسین سے کسی مرحلے پہ جدا نہیں ہوئی. رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرمائے, ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے, صراط مستقیم پر صراط قدم عطا فرمائے, حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے. رب العالمین جن لوگوں نے مجالس کے قیام کے سلسلے میں جو بھی خدمات دی ہیں ان سب خدمات کو قبول بھی فرمائے, اور اس کے صدقے اور طفیل میں ان کے مرحومین کے درجات آخرت کو بلند فرما, اور ان کے متعلقین کو اس دنیا میں اپنے حفظ و امان میں بھی رکھ, اور ان کو تمام نعمتوں سے سرفراز فرما کہ جو ان کو زندگی کے مسائل و آلام سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت قوت عطا فرمائے. رب العالمین ملت اسلامیہ کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما, اور جہاں جہاں بھی حسین کے نام لیوا ہیں پروردگارہ زمانہ آج بھی یزیدیت کی حمایت میں حسینیت کی دشمنی کا مظاہرہ کر رہا ہے. یا اللہ ایسے موقع پر تو ہی ہمارا محافظ ہے, ہمارا مددگار ہے. یا اللہ اس ذات کا جلد ضرور فرما دے کہ جس کے ظہور سے آل محمد کے گھروں کے بزرگ شراب دوبارہ روشن ہوں گے. ان گھروں میں جہاں خوشیاں مدتوں سے روٹھی ہوئی ہیں وہاں پر پھر مسرت کا دور شروع ہوگا. یا اللہ اس امام کا ظہور بھی فرما دے, ہمیں ان کی زیارت کا شرف بھی عطا فرما دے, اور جسے ہم میں سے شرف زیارت امام ملے اسے نصرت امام کی بھی توفیق عطا فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.